السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد. یقول اللہ سبحانہ وتعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سل بنی اسرائیل کم آتیناہم من آیۃ بینہ ومن یبدل نعمت اللہ من بعد ما جاءته فإن اللہ شدید العقاب. اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے بنی اسرائیل کو جو بہت ساری نشانیاں عطا فرمائی، بہت سارے معجزات اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے اوپر بھیجے، اتارے، ان کی طرف اشارہ فرمایا، اور اس کے باوجود بنی اسرائیل اللہ تعالیٰ کے نبیوں پر ایمان نہیں لائی، بلکہ انبیاء علیہ السلام کو ستایا، انہیں مارا، ان کے ساتھ بدسلوکی کی، اور بہت سارے نبیوں کو، بہت سارے رسولوں کو قتل بھی کر دیا. اس کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اس بات کا بھی تذکرہ ہے اگلی آیت کریمہ میں کہ جو لوگ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے دور ہیں، کفر کرنے والے ہیں، وہ دراصل دنیا کی رنگینیوں میں، دنیا کی زیب و زینت میں ڈوبے ہوئے ہیں، اور انہیں اس کی سزا آخرت میں ضرور ملے گی. اللہ فرماتا ہے سل بنی اسرائیل کم آتیناہم من آیۃ بینہ. سل، آپ پوچھئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ آپ پوچھئے، سوال کیجئے بنی اسرائیل سے، کم آتیناہم من آیۃ بینہ، کہ ہم نے انہیں کتنی ساری واضح اور روشن آیتیں، نشانیاں دی. آپ اگر بنی اسرائیل کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ کی آیات پڑھیں تو آپ دیکھیں گے کہ بہت ساری نشانیاں، بہت ساری معجزات اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر بھیجے، اتارے. قرآن کریم کے اندر اس سے پہلے والی آیات میں، سورہ بقرہ ہی کی آیات میں شروع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ساری نشانیوں کا تذکرہ فرمایا ہے. مثال کے طور پر بنی اسرائیل کے اوپر بدلیوں کا سایہ کرنا، اسی طرح سے من و سلوہ کا نزول جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بالکل خالص نشانی تھی. اسی طرح سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ید بیضا دینا، اسی طرح سے سمندر کا پھٹ جانا لاٹھی مارنے سے، اسی طریقے سے پتھر پر مارنے سے 12 چشمے پھوٹ جانا تاکہ اہل کتاب کے، بنی اسرائیل کے 12 قبیلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس سے پانی پی سکیں. اس طرح سے اور بھی بہت ساری نشانیاں ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا 9 آیات، 9 نشانیاں بنی اسرائیل پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتاری ہیں. خیر، اتنی ساری نشانیاں اتارنے کے باوجود یہ بنی اسرائیل اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان نہیں لائے الا ماشاء اللہ، اور انبیاء علیہ السلام کو انہوں نے جھٹلایا اور اللہ تعالیٰ کی نعمت کی ناشکری کی، اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی. یہ بنی اسرائیل کا سب سے بڑا کہہ دیجیے کہ شر ہے، فساد ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بے شمار نعمتیں اور نشانیاں ان کے اوپر اتری، لیکن انہوں نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی، بجائے اس کے کہ ایمان لاتے، نبیوں کی تعلیمات اور ان کی ہدایات پر عمل کرتے. لیکن یہ اس کے بجائے انہوں نے نبیوں کو ستایا، انہیں مارا، انہیں قتل کر دیا. قرآن کریم کی آیات میں کئی جگہ ہم نے پڑھا ہے وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ، بنی اسرائیل کے نبیوں کو قتل کر دینے کی وجہ سے ان کے اوپر بہت سارے عذاب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتارے. تو اللہ تعالیٰ یہ پوچھ رہا ہے کہ آپ ان سے پوچھیں کہ کتنی نشانیاں ان کے اوپر آئی ہیں. اتنی ساری نشانیوں کے باوجود بھی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناشکرے ہیں، اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں لاتے. وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَتَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ، اور جو بھی شخص یا جو بھی قوم، جو بھی بستی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت کی ناشکری کرتی ہے، اللہ کی نعمت کو جھٹلا دیتی ہے، اللہ کی نعمت کی ناقدری کرتی ہے، اللہ فرماتا ہے فإن اللہ شدید العقاب، تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے، سخت پکڑنے والا ہے. اب آپ دیکھیں کہ اس آیت کریمہ میں پیغام کیا ہے. یہ قرآن کریم اس امت کی کتاب ہے، یعنی اب پوری انسانیت کے لیے کتاب اتری ہے، اور یہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہلاتی ہے. بنی اسرائیل ایک بہت لمبے عرصے تک دنیا میں رہے. بنی اسرائیل کو ہم جانتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے
انبیاء علیہِمُ کا ایک طویل سلسلہ حضرت اسرائیل علیہ کے خاندان یعنی حضرت یعقوب علیہ کے خاندان میں بھیجا۔ ان سارے نبیوں کو بنی اسرائیل کے انبیاء کہا جاتا ہے، اور بہت لمبے عرصے تک جتنے بھی لوگ آئے ان تمام لوگوں کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ بنی اسرائیل ہی میں زیادہ سے زیادہ انبیاء دنیا میں آئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں نعمتیں عطا فرمائی، معجزات عطا فرمائے، اپنی واضح کھلی نشانیاں عطا فرمائی، لیکن وہ ان نعمتوں کے باوجود بھی، ان نشانیوں کے باوجود بھی اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان نہیں لائے بلکہ ناشکری کیا۔ اس امت کو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، ہمیں اور آپ کو اللہ تعالیٰ مخاطب کر رہا ہے اس آیت کریمہ کے ذریعے سے۔ انداز یہ ہے کہ اللہ فرماتا ہے اے اللہ کے نبی، آپ بنی اسرائیل سے پوچھیں کتنی نعمتیں ان کے اوپر آئی ہیں، اور جو اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرتا ہے اس کو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے۔ اب ہمیں یہ سبق لینا ہے اس آیت کریمہ سے کہ ہمارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنے معجزات بھیجے، کتنی نشانیاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجی، کتنی ساری نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس امت محمد کو عطا فرمائی، اور ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کس قدر ایمان لاتے ہیں، کس قدر آپ کی تعلیمات پر عمل کرتے ہیں، کس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں، ہمیں یہ جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ یہی ہے پیغام میرے بھائیوں، انبیاء علیہ السلام اور ان کی قوموں کی داستانیں، ان کی تاریخ، ان کے حوالے، اور قوموں اور نبیوں کے بیچ میں جو کشاکش تھی، جو ٹکراؤ تھا، اس کا تذکرہ قرآن کریم میں اسی لیے کیا جاتا ہے تاکہ ہم سبق حاصل کریں۔ بنی اسرائیل کے لوگوں نے ناشکری کی، اللہ فرماتا ہے ان کے لیے سخت سزا ہے، سخت عذاب ہے۔ اگر وہی ناشکری ہم لوگ کریں، وہی ناشکری اس امت کے لوگ کریں، وہی ناشکری اس امت کے لوگ اس طرح سے کریں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل نہ کریں، اس سے بغاوت کریں، سرتابی کریں، منمانی کریں، ہوس اور خواہشات نفسانی کے پیچھے چلیں، اور دنیا کی زیب و زینت کو اپنائیں، اور اسی کو اپنا مبلغ علم اور مطمع نظر بنا لیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام یہ ہے کہ اگر تم شکریہ ادا کرو گے تو میں تمہیں بہت نوازوں گا، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو یاد رکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ شدید العقاب، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے، سخت سزا دینے والا ہے۔ دوسری آیت میں اللہ نے فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، وہاں پر ان عذابی لشدید، یہاں اللہ نے فرمایا ان اللہ شدید العقاب، اللہ سخت سزا دینے والا ہے، سخت گرفت کرنے والا ہے۔ یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت۔ اس معاملے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو نظام ہے، جو سنت ہے، وہ عام ہے میرے بھائی، عام ہے۔ سب کو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی قدر کرنی ہے، ناقدری سے سب کو بچنا ہے، سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرنا ہے، اور سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے شکریہ کا مکلف ٹھہرایا گیا ہے۔ انبیاء علیہ السلام کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اعملوا آل داؤد شکرا، اے آل داؤد اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرو۔ آپ دیکھیں یہ حضرت داؤد علیہ السلام، اللہ فرماتا ہے شکریہ ادا کرو۔ ایسے ہی آپ انبیاء کی تاریخ اگر آپ پڑھیں تو ملکہ سبا، قوم سبا کا تذکرہ جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے، وہاں انہیں بہت ساری نعمتیں عطا فرمائی ہیں، بہت ساری نشانیاں عطا فرمائی ہیں، اور ان نشانیوں کی جب ناشکری کیا، ان نعمتوں کی ناقدری کیا انہوں نے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں سخت سزا اور سخت عذاب میں گھیر لیا۔ یہی اصول ہے دنیا کا، یہی کائنات کا نظام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں، کہ اگر قوم کے لوگ، دنیا کے لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں اور نشانیوں کی قدر کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں خوشی، خوشحالی، فراوانی اور اپنی نعمتوں سے مزید نوازتا ہے۔ اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کوئی قوم کرتی ہے، ناقدری کرتی ہے، جھٹلاتی ہے، یا اتنی ساری نعمتوں کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان نہیں رکھتی، عمل صالح نہیں کرتی، بلکہ اپنی ہوس اور خواہشات نفسانی کے پیچھے چلتی ہے، تو اللہ کا نظام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کو چھین لیتا ہے، اپنی نعمتوں کو سلب کر لیتا ہے، اور دنیا میں بھی سزا دیتا ہے، اور مرنے کے بعد بھی انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عذاب سے دوچار ہونا پڑے گا، عذاب کو جھیلنا پڑے گا، برداشت کرنا پڑے گا۔ تو میرے بھائیوں اس آیت کریمہ کا پیغام یہی ہے۔ اگلی آیتوں میں اگلی آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید اسی بات کو اور تفصیل سے بیان فرمایا ہے کہ جو لوگ ایمان نہیں لاتے ہیں وہ ایمان والوں کا مذاق اڑاتے ہیں۔ یہ اور بڑا جرم ہے میرے بھائیوں۔ ایک جرم تو یہ ہے کہ آدمی ایمان نہیں لاتا،
اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کرتا ہے، اللہ کی نشانیوں کو جھٹلاتا ہے، اس سے بڑا جرم یہ ہے کہ ایمان جو لاتے ہیں ان ایمان لانے والوں کا مذاق اڑاتا ہے، سخریہ کرتا ہے، ٹھٹھا کرتا ہے، ان کی سزا بھی بہت سخت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیتیں ہمارے اور آپ کے لیے، ہماری اور آپ کی نصیحت کے لیے، ہمیں اور آپ کو عبرت اور نصیحت پہنچانے کے لیے ارشاد فرمائی ہے۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان آیات سے سبق سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیتوں اور نشانیوں کی قدر کرنے اور اس کا شکریہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور نعمتوں کا شکریہ یہی ہے کہ ان نعمتوں کے بھیجنے والے اور نشانیوں کے اتارنے والے اللہ کی الوہیت اور اس کی عبادت و بندگی کی جائے، اور اس کے رسولوں کی تعلیمات پر عمل کیا جائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان نعمتوں کی قدر کی جائے، اور جلد سے جلد ایمان لایا جائے، زیادہ سے زیادہ عمل صالح کیا جائے، کیونکہ کوئی بھروسہ نہیں ہے کہ ہماری اور آپ کی موت کب ہو جائے۔ اسی بات کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی حدیث کے اندر فرمایا تھا، بادروا بالاعمال فتنا كقطع الليل المظلم، اے لوگوں جلدی سے بالکل جلدی نیک عمل کر لو قبل اس کے کہ ایسے حالات آ جائیں، فتنوں والے حالات، مشکلات اور پریشانیوں والے حالات آ جائیں کہ تم نیک عمل بھی کرنا چاہو، عمل صالح بھی کرنا چاہو تو نہ کر سکو، اور حالات تمہیں اس کی اجازت نہ دیں۔ تو ہمیں بہت جلد اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کی قدر کرنی چاہیے، یعنی جلد سے جلد ایمان اور عمل صالح سے اپنے آپ کو جوڑ لینا چاہیے، اور ایمان اور عمل صالح کا ذخیرہ اور توشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہمیں بھیجنے کی تیاری کرنی چاہیے، تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو دنیا میں بسط الخروج عطا فرمائے، اور مرنے کے بعد بھی اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کی بے شمار نعمتوں سے اور اپنی مغفرت اور اپنی رضامندی کی نعمتوں سے مالا مال فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ صلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔